اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے الرؤوف، اس کا مطلب ہے شفقت فرمانے والا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خود کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ ہم دیکھیں کہ شفقت جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی صفت سے بھی بلیغ ہے، یعنی رحمت کہتے ہیں نا کہ مہربانی کرنا، ہمدردی کرنا، تو اللہ کی شفقت جو ہے وہ اس سے بھی بلیغ ہے جو دلوں پر جا کر اثر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ الرؤوف ہے، شفقت فرمانے والا ہے اپنی ساری مخلوقات کے اوپر، خاص کر انسانوں کے اوپر، کیونکہ انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ اللہ کی شفقت کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں سب سے پہلے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا۔ جیسے کہ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور اس نے نچھاور کر دی اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھیں زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے نا، ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا، ورنہ پہلے تو ہمیں بھی اللہ نے ہی پیدا کیا۔ ہمارا تو کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیں کہ ہم بارش کے پانی کو استعمال کریں، سورج کی روشنی کو استعمال کریں، جتنے بھی نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جانوروں کو استعمال کریں، ان سے اپنے کام لیں۔ تو ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں تھا اس میں، نہ ہم اس قابل تھے، لیکن اللہ کی کتنی بڑی شفقت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے ہمارے لیے ساری چیزیں بنا دی کہ یہ لو تمہاری ساری ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں، اب تمہیں وہ کرنا ہے جو میں نے تمہیں کہا ہے۔ تو یہ کسی کے لیے کسی چیز کو مسخر کر دینا یہ بہت بڑی شفقت کی دلیل ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہمیں دین اسلام دیا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ اس نے ہمیں کرائیٹیریا دے دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ تمہارا طرز عمل ہے، ایسے ایسے زندگی گزارو۔ جیسے کہ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں پر کھلی آیات اتارتا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے جو رسول بھیجے انسانوں کی طرف، کتابیں بھیجیں، شریعت دی، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ ایسے زندگی گزارو، یہ معاملات کو ایسے ہینڈل کرو، تو یہ سب اللہ کی بہت بڑی شفقت ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی اس شفقت کو محسوس کرنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ سب ہمارے ہی لیے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کی شفقت کو مزید سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں کہ اللہ نے سورۃ الانعام میں بتایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لایا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو برائی کر کے آیا تو نہ بدلہ دیا جائے گا مگر وہ اسی کی مانند، اور وہ بالکل بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یعنی یہ اگر اللہ کی عدل کی صفت کو ہم دیکھیں تو عدل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک نیکی کیا تو ایک ہی اجر ملے، لیکن اللہ کی یہ شفقت ہے، اس کا رؤوف ہونا ہے کہ وہ ایک نیکی کے بدلے کہہ رہا ہے کہ 10 گنا اجر ملے گا، جبکہ گناہ کا اس نے کہا کہ گناہ کے جتنا ہی وبال ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا وہ، بلکہ ایکسٹرا آرڈنری نعمتیں کرے گا۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اللہ کی یہ بھی شفقت ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو، بے شک اللہ لوگوں پر شفقت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پہلے تو اللہ نے کہا کہ نیکی کرو اس کے 10 گنا اجر دوں گا، پھر ساتھ میں کہا کہ کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو ہے نا وہ تمہاری ضائع نہیں جائے گی۔ یہ کتنی تسلی بخش انسان کے لیے بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں سم ٹائم کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ تو ہمارے ساتھ نیکی نہیں کرے یا ہمیں اچھا رسپانس نہیں کرے تو ہم کیوں کریں؟ ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ میرا رب رحیم ہے، رؤوف ہے، شفقت کرنے والا ہے، وہ میری کسی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے سورۃ التوبہ میں کہ ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم، پھر وہ مہربان ہوا ان پر، بے شک وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو توبہ قبول کرنے کا جو طریقہ رکھا ہے یہ بھی اللہ کے رؤوف ہونے کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف صرف رجوع لو، خلوص سے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بندوں کے ساتھ شفقت ہی ہے۔
پھر اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتے ہیں، ایک تو اتنے انعامات بھی انسانوں کے اوپر کر رہے ہیں اور پھر اس کو مہلت بھی دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت میں سے ہے کہ وہ مہلت کے تھرو ہی پلٹ جاتا ہے اللہ کی طرف۔ ہمیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی پہچان نہیں تھی، اس لیے ہم جانتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسا شفقت کرنے والا ہے انسانوں کے ساتھ، خاص کر اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور ہم دیکھیں یہ ساری شفقت تو اس کے سارے انسانوں کے لیے ہے، اور جو خاص مومنین ہیں ان کے لیے کیسی شفقت ہوگی۔ دنیا میں جب اس نے کہا ہے کہ اجر میں ڈبل ٹرپل کر دوں گا، تو آخرت میں اس کی شفقت کیسی ہوگی اپنے مومنین بندوں کے لیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے من پسند بندوں میں شامل کر لے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ کی ذات تو رعوف ہے، شفقت کرنے والی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے نا اپنی امتوں کی طرف، وہ سب کے سب اپنی امتوں کے لیے جو ہے نا رعوف ہوتے تھے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے قرآن میں کہ وہ رعوف ہیں۔ ہم دیکھیں کہ اللہ نے ان کو خوبصورت ساخت پر تخلیق کی ان کی، پھر خوبصورت ان کا اخلاق رکھا، ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے، جس میں وہ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، بلکہ صرف دین کی خاطر جو ہے نا انہوں نے سارے معاملات کو ڈیل کیا۔ پھر ان کے بارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ البتہ تحقیق تمہارے پاس آ گئے رسول تم ہی میں سے، گراں گزرتا ہے اس پر تم کو مشکل میں دیکھنا، اور حریص ہے تمہارے لیے مومنوں پر خاص کر، جو شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے نیک اور اعلیٰ اخلاق کے، اعلیٰ مرتبے کے انسان ہوتے ہوئے بھی ان کو برا لگتا ہے کہ ان کی جو امتی ہیں وہ سفر کریں، تکلیف میں ہوں، تو وہ جو ہیں وہ رعوف ہیں اپنے ساری امتیوں کے لیے۔ جب ہمارا آقا، ہمارا مالک اور ہمارے پیغمبر جو ہیں جن کے ہم امتی ہیں وہ اتنے شفقت کرنے والے ہیں، تو ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے اللہ کی ہی مخلوقات کے ساتھ۔ اگر ہم اللہ کی مزید شفقت چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ کی صحیح معنوں میں پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر اس صفت کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی یا اس کی ساری مخلوقات کے ساتھ بھی شفیق ہو جائیں، تو ہمیں اللہ کو اس کثرت کے ساتھ پکارنا ہے اور اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔